السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورۃ النحل کی آیات نمبر 44 تا 57 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف
یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو ان کی طرف اتارا، جو ان کی طرف اتارا، اور کہیں وہ دھیان کریں تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ تھکا نہیں سکتے، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں دائنے اور بائنے جھکتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے۔ اور فرشتے اور وہ غرور نہیں کرتے، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوا۔ اور اللہ نے فرما دیا، دو خدا نہ ٹھہراؤ، دو خدا نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ برت لو کہ ان قریب جان جاؤ گے، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے، جو کچھ جھوٹ مانتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ باقی ہے اس کو اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، باقی ہے اس کو اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، یعنی قرآن شریف حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ اور ان کی ایذا کے درپے رہتے ہیں، اور چھپ چھپا کر فساد انگیزی کی تدبیریں کیا کرتے ہیں، جیسے کہ کفار مکہ، جیسے قارون کو دھسا دیا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدر میں ہلاک کیے گئے، باوجود یہ کہ وہ نہیں سمجھتے تھے۔ سفر و حضر میں ہر ایک حال میں خدا کو عذاب کرنے سے کہ حلم کرتا ہے، اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، سایہ دار صبح اور شام، خوار و عاجز و متی و مسخر۔ سجدہ دو طرح پر ہے، ایک سجدہ طاعت و عبادت جیسا کہ مسلمانوں کا سجدہ اللہ کے لیے، دوسرا سجدہ انقیاد و خضوع جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اس کے حسب حیثیت ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ طاعت و عبادت ہے، اور ان کے ما سوا کا سجدہ انقیاد و خضوع۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں، اور جب ثابت کر دیا گیا کہ تمام آسمان و زمین کی کائنات اللہ کے حضور خاضع و متواضع اور عابد و مطیع ہے، اور سب اس کے مملوک اور اسی کے تحت و قدرت و تصرف میں ہیں، تو شرک سے ممانعت فرمائی، کیونکہ وہ تو خدا ہی کیونکہ دو تو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ میں ہی وہ معبود برحق ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، باوجود یہ کہ معبود برحق صرف وہی ہے، خواہ فقر کی یا مرض کی یا کوئی اور، اسی سے دعا مانگتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو، اور ان لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے، اور چند روز اس حالت میں زندگی گزار لو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ یعنی بتوں کے لیے جن کا الہ اور مستحق اور نافع و زار ہونا انہیں معلوم نہیں، یعنی کھیتیوں اور چپائیوں وغیرہ میں سے بتوں کو معبود اور اہل تقرب اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر، جیسا کہ خزاع و کنانہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ مزید ناظرین، آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں
आला व बाला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस हम अल्लाह ताला के बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हम अल्लाह ताला की इस प्यारी उम्मत का हिस्सा हैं, जो ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के हिस्से में आया है कि हम अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जो खूबसूरत फार्मूला है, जिसके ऊपर मुसलमान ही काम कर सकते हैं और ये आखिरी उम्मत काम कर सकती है और जो कर रही है, तो इंशाअल्लाह हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। तो खुश नसीबी सिर्फ कह देने से नहीं है, अमली खुश नसीबी तभी है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें और इसको लाइक शेयर करें, खुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अज़ीज़ अक़रबा को, अपने दोस्तों को और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस वीडियो से ज़्यादा दोस्त जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और मैं अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ये ज़रूर जाते-जाते दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े में मुझे और आपको दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।